سننے میں آتا ہے کہ کچھ عورتوں کو کہا جاتا ہے کہ قبر کے اندر جا کے غسل کرو، پھر 1,00,000 وہ جو گٹلیاں ہیں ان کے اوپر آیت کریمہ پڑھو، پھر یہ 7 نلکے اور کنویں کا جو پانی ہے وہ لے کر آؤ، پھر وہ جو بکرے کی سری ہے وہ لے کر آؤ، اس کے اوپر یہ پڑھو۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ کیا یہ بھی کوئی وظائف ہیں؟ یہ بھی کوئی طریقے بیماری کے لیے ٹھیک کرنے؟ دیکھیں، اصل بیماری کا جو طریقہ ہے وہ شرعی، جو اگر قرآن و سنت سے آپ کر رہے ہو تو پھر قرآن و سنت سے ہر چیز کا حوالہ دو، جیسا کہ ہم ہر بات پہ ایک آیت یا حدیث پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر کہتے ہیں کہ شفا جو روحانی ہے وہ اس طریقے سے ہے، مثلا کوئی بیمار آدمی تو وہ مجبور آدمی ہوتا ہے، بیمار آدمی تو محقور آدمی ہوتا ہے، بیمار آدمی تو پیاسا اور بھوکا ہوتا ہے، اس سے جہاں سے شفا کی کوئی آواز ملے گی اور آواز لگے گی وہاں وہ دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا نہیں ہے کہ یہ میرے ایمان کا چور ہے، یہ میرے مال کا چور ہے، یہ میری اخلاقیات کا ڈاکو ہے اور یہ میری عزت کا جو نا وہ ڈاکو ہے۔ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے، حالانکہ یہ چیز بہت مد نظر رکھنے والی ہے۔ اب جس آدمی کے پاس آپ شفا کے لیے گئے ہیں اس کو روحانی عامل بابا کہتے ہیں، اس آدمی نے آپ کو 1-2 چلتے پھرتے وظیفے بتا دیے جس کا کوئی قرآن و سنت سے تعلق نہیں ہے، اس کا عربیت کے جملے سے بھی کوئی صحیح تعلق نہیں ہے، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ یہ پکڑو اور اس کا ایک تعویذ بناؤ اور قبرستان میں جا کے رات کے اندھیرے میں غسل کر کے آؤ۔ بڑی ویڈیوز پکڑی جاتی ہیں، لڑکیاں جاتی ہیں وہاں پہ اس کو دفن کر رہی ہیں، غسل کر رہی ہیں قبرستان میں۔ آپ یقین جائیں یہ جو قبر کھودنے والے اور اس طرح کے جو قبرستان کے نگران ہوتے ہیں، ان کو دیکھیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہاں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو تازہ کسی عورت کی قبر ہے اس عورت کی قبر کی کھدائی کر کے کچھ چیزیں دبانی ہیں اور کچھ چیزیں اس سے نکالنی ہیں اور وہاں جا کے غسل کرنا ہے۔ آپ اندازہ کریں ایک عورت وہ اپنے گھر کی 4 دیواری میں خاص جگہ کے علاوہ باہر بیٹھ کے اس طرح غسل نہیں کرتی، تو یہ ہماری عزتیں ہیں، ہماری چادر 4 دیواری ہیں یہ خواتین وغیرہ، تو ان کو ایسے عاملین کے پاس، ایسے جو روحانی عامل بابے جو نام لیتے ہیں ان کے پاس جانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا، اب یہ دیکھیں جو آیت کریمہ ہے، آیت کریمہ گناہ میرا ہے، بیمار میں ہوں، مصیبت میں ہوں، اور میری جگہ 1.25 لاکھ ہے آیت کریمہ پڑھ رہا ہے پورا جہان، گٹلیوں پہ پڑھتا جا رہا ہے، اور پھر ہوتا پتہ ہے کیا، گٹلیوں پہ پڑھنے والے وہ جو چند ایک بچے لے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ توہین والا معاملہ ہے اور خود اپنا بھی معاملہ درست نہیں ہے۔ وہ بچے ہوتے ہیں ان کو آپ کی بیماری سے کیا لگے، ان کو کسی نے جس سے آپ نے رابطہ کیا ہے اس کو آپ نے فیس کا کہا ہے، اس نے بچوں کو کھانے کا لالچ دیا ہے، کھانا اچھا ملے گا۔ اب بچے صرف کھانے کی وجہ سے آ رہے ہیں، آپ کو معاف یا آپ کے گناہ، آپ کی بیماری کا ان کو کوئی سروکار ہی نہیں ہے۔ ان بچوں کی نیت میں وہ چیز ہی مقصدیت ہے ہی کوئی مقصدیت نہیں ہے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، جس وقت گھر کا فرد وہ تھوڑا سا کچن کی طرف یا اپنے خاص وہ کمروں کی طرف جاتا ہے تو وہ پکڑ کے نا 500,000 گٹلیاں ادھر کر دیتے ہیں۔ 1.25 لاکھ گٹلیاں پڑھنا ایک کام ہے۔ آپ 1.25 لاکھ، پہلی بات ہے 1.25 لاکھ آپ کو عدد کس آدمی نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کو 1.25 لاکھ کوئی عدد ملتا ہے؟ وہاں یہ ہے کہ جو آدمی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیتا ہے تو وہ آدمی کیا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اب ایک آدمی جو نا وہ بتایا گیا کہ ایک آدمی نے آیت کریمہ پڑھی ہے تو آیت کریمہ پڑھنے کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہے۔ اب مجھے ایک صاحب پوچھنے لگے کہ آپ سب کیا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا بھی اصل میں آیت کریمہ اس نے چلے کے لیے پڑھنی شروع کی تھی تو وہ جنات کو قید کرنے کے لیے پڑھنے کی نیت سے کی تو جنوں نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ تو آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ لوگوں کے جو ہے نا گھر میں کپڑے ہوتے ہیں پھٹے ہوئے، اس کے اوپر خون کی چھینٹیں ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کو کچھ واش روم میں کوئی ادھر ادھر اس طرح کوئی چیز بھی نظر آتی ہے، وہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا اصل میں دیکھیں، پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو یقین ایمان پہ رکھیں، وسواس میں نہ لے کے جائیں اور اسی طرح شیاطنت میں نہ لے کے جائیں کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، شیطان کی طرف سے تلبیس ہوتی ہے۔ آپ اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے سورۃ بقرہ گھر میں پڑھنی شروع کر دیں۔ اگر فرض کرو وہ جادو ہے، فرض کرو کہ وہ کوئی اور چیز ہے، نظر بد حسد کے معاملات میں سے، پھر بھی اللہ دور کر دے گا، اور اگر نہیں ہے تو پھر تو ویسے ہی آپ کے گھر میں برکت ہو جائے گی۔ سورۃ بقرہ کا پڑھنا، سورۃ بقرہ پلے بھی کر سکتے ہیں موبائل پہ، ٹی وی پہ، ایک ہاں لگا دیں، کیونکہ لمبی ہوتی ہے۔ کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ گھر میں
اگر ایک بندہ اتنا ہی مصروف ہے, اس کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے, تو کم از کم ایک بٹن دبانے کا وقت تو اس کے پاس ہے کہ وہ ایک آدھا اس طرح کا گھر کی وہ سسٹم اس طرح بنا لے کہ وہ موبائل لے لے یا کوئی بھی ایسا حل, صبح ٹائم جس ٹائم پہ وہ صبح فجر کے وقت وہ ایک عورت اٹھے یا ایک مرد اٹھے, باپ اس کو شروع کر دے اور کر دے. کیا بات ہے جی. اچھا عبید بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہم کسی حرام چیز کے ذریعے سے شفا حاصل کر سکتے ہیں؟ جی اس میں ایک اس بات کو بہت بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات انسان کے لیے کچھ ایسے موقع آ جاتے ہیں جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس پر آزمائش ہوتی ہے بہت زیادہ. تو اس کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ شاید وہ کوئی حرام ذریعے اختیار کر لے گا تو اس پر آسانی ہو سکتی ہے, سہولت ہو سکتی ہے, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کے پیچھے بیس جادو ہوتی ہے. تو اب جادو کے طریقہ کار کے لیے اس کا جو علاج ہے, ایک تو جو بالکل روحانی اور علاج ہے قرآن مجید کے ذریعے سے, اذکار کے ذریعے سے. پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس آزمائش ہو جاتی ہے کہ آپ کے پاس ایک حرام طریقہ ہے. حرام طریقہ کیا ہے کہ وہ ہے جادو کے ذریعے سے ہی اس کا علاج کیا جائے. یا ہمارے ہاں کچھ لوگ جو ہیں وہ ریلیشن شپس میں ہوتے ہیں اور ان کو ریلیشن شپ میں کامیابی نہیں مل رہی ہوتی, یا جس سے وہ محبت کر رہے ہیں وہ مل نہیں رہا ہوتا, تو یہ بھی آزمائش اللہ کی طرف سے. اب اس کا ایک تو جائز طریقہ ہے, حلال طریقہ ہے, اللہ سے دعا کی جائے, کچھ وظیفہ کیا جائے اور اس کے لیے کوشش کی جائے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر جادو کا اہتمام کیا جائے اور جادو کے ذریعے سے اس کو حاصل کیا جائے. اسی طرح بعض اوقات آپ کو عمومی طور پر ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ کچھ ایسے لوگ جو ہے نا جو جادو کروا رہے ہوتے ہیں, وہ بعض اوقات آپ کو کچھ ایسی چیزیں دے دیتے ہیں, کچھ کھانے پینے کے لیے دے دیتے ہیں, یا آپ سے کچھ ایسے کام کروا دیتے ہیں جو حرام کی طرف لے کے جانے والے ہوتے ہیں. تو یہ سب سے پہلے بندے کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کے لیے آزمائش ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, اور اس کو تکلیف برداشت کر لینی ہے, لیکن اس کو حرام کی طرف نہیں جانا. مجھے تو حیرت ہے کہ بہت سی ایسی باتیں جو مجھے جس سے کہ علم ہے, کیونکہ اس کے اوپر میں ایک شو بھی کر چکی ہوں. وہ بچیوں کو جو ہے وہ کمرے میں عالم بابا وغیرہ جو ہے وہ بلاتے ہیں اور پیرنٹس ان کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ بچیاں چیخ رہی ہوتی ہیں, وہ بول نہیں پاتی ہیں, پھر بعد میں باہر آتے ہیں. تو ایسی بہت سے ایشوز, ایسی بہت سی پرابلمز یہ بھی دیکھنے کو آئی تھیں کہ کافی کیسز ایسے آئے کہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بچی جو ہے وہ بعد میں پریگننٹ ہو گئی, اور ماں باپ کو یہ لگتا تھا کہ کوئی جن جو ہے وہ نکال رہے ہیں کمرے کے اندر بابا, تو بچے چیخ رہے ہیں. یہ والدین کے لیے یہ بہت بڑی تنبیہ ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ شریعت کے اندر ایک غیر محرم کا دوسرے غیر محرم کے ساتھ خلوت میں ہونا یہ صریحاً حرام کام ہے. تو اگر آپ اپنے بچے کے علاج کے لیے اس کو ایک حرام کام میں لے کے جا رہے ہیں کہ آپ اس کو کسی غیر محرم کے ساتھ, چاہے وہ بابا ہے چاہے وہ عامل ہے, کوئی بھی ہے, وہ اس کے لیے غیر محرم ہے, اور آپ اس کو خلوت پہ لے کے جا رہے ہیں اور اس کو آپ ایک ایسی پرائیویسی دے رہے ہیں جہاں پر کوئی دیکھ نہیں رہا, تو یہ آپ حرام کام ہے. تو والدین کو اس سے روک دینا چاہیے کہ ہم اپنی بچی کی تکلیف برداشت کر لیں گے, لیکن ہم یہ حرام کام نہیں کریں گے. کیسے یہ لوگ کون ہے جو ٹرسٹ کر لیتے ہیں اپنے بچوں کو اس طرح سے کمروں میں بابا کے پاس بھیج دیتے ہیں؟ وہ حدیث ہے نا, ان اللہ لم یجعل شفاءکم فیما حرم علیکم, اللہ تعالیٰ نے حرام چیز میں تمہارے لیے شفا رکھی ہی نہیں ہے. بالکل اللہ نے حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے, حرام ذرائع میں شفا نہیں ہے, حرام طریقوں میں شفا نہیں ہے. یہ بہت اچھی بات ہے عبید بھائی نے جو کی ہے کہ حرام چیزوں میں ہم لوگ نے پتہ ہے کیا, حرام رشتوں میں بھی شفا نہیں ہے. ہاں